بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کے اندر بے شمار قدرتی مناظر ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ شرح العقیدۃ الطحاویہ میں آتا ہے اور تفسیر کبیر میں آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ آپ کا ایک دہریہ کے ساتھ مناظرہ ہو گیا۔ دہریہ کہتے ہیں ملحد جو اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود چل رہی ہے، خود ایک دن ختم ہو جائے گی اور یہ نظام کائنات خود ہی چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا، مناظرے کے لیے ٹائم مقرر ہوا۔ اگلے دن امام صاحب کچھ لیٹ آئے، تاخیر سے آئے۔ تو وہ دہریہ کہنے لگا، لوگوں سے کہنے لگا کہ تمہارا امام چھوڑ گیا ہے، وہ آیا ہی نہیں ہے۔ امام صاحب علیہ رحمہ جب تشریف لائے تو انہوں نے تاخیر کی وجہ پوچھی، تو امام صاحب نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں گھر سے نکلا آ رہا تھا تو وہاں میں نے ایک درخت دیکھا شاخوں کے ساتھ، بہت بڑا درخت کھڑا ہوا تھا، اچانک وہ درخت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہوا، چیرنے لگا، اس کے پھٹے بن گئے، پھر کیل لگنے شروع ہو گئے، خود بخود ہی کشتی بن گئی، دریا میں چلنے لگ پڑی، یہاں تک کہ سواریوں سے پیسے بھی خود لینے لگ پڑی۔ وہ داہیہ کہنے لگا، ہنسنے لگا، عجیب بات ہے، تم اتنے بڑے امام ہو کر اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک کشتی ایک خود بخود بن جائے، ایک درخت خود بخود کٹ جائے، خود بخود بن جائے، کیسے ممکن ہے؟ امام صاحب علیہ الرحمہ مسکرا پڑے، کہا کہ یہی تو بات ہے، اگر ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی ہے تو یہ ساری کائنات بغیر کسی بنائے کے کیسے بن سکتی؟ یہ چاند، ستارے، سیارے، زمین، سورج، یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام اگر ایک چھوٹی سی کشتی نہیں بن سکتی بغیر کسی بنائے کے، تو پھر یہ کائنات کا نظام بھی خود بخود نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور صرف اس نے بنایا ہی نہیں بلکہ وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، بنا رہا ہے۔ اور اس داہریہ نے جب یہ سنا تو اسی وقت اس نے توبہ کی، اس نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر کسی بنائے کے خود بخود نہیں بن سکتی ہے، کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کو اللہ وحدہ لا شریک بنانے والا ہے۔ پھر اس نے توبہ کی اور پکا سچا مسلمان ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننے لگا۔